السلام علیکم، عتیق خٹک اے کے میڈیا سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید خان بنگش صاحب، جو کہ صدر ہیں پختون ایکشن کمیٹی کے، نیشنل پیس کونسل کے، پاکستان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فورم کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں اور آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج یوم دفاع پہ ہمیں اسپیشل ٹائم دیا ہے آپ نے، تاکہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کر سکیں، ہم ان لوگوں کو یاد کر سکیں جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور ہمارا پاکستان قائم و دائم ہے، اور دشمن کے مذموم ارادوں کو انہوں نے خاک میں ملایا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سر یوم دفاع کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہم نے 1965 کی جنگ میں ہمارے شہیدوں نے اپنے پیٹ پہ بم باندھ کر دشمن کی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اصل میں اس دن پہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، جس خالق کائنات نے ہمیں یہ خوبصورت ملک دیا، اور اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے جتنی قربانیاں کی ہیں، وہ اس طرح قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے الحمدللہ اس ملک کے لیے اپنی جانوں پر کھل کر ہمارے اس خوبصورت ملک کے لیے یہ ملک پیش کیا۔ اب یہ ملک انشاءاللہ تر قیامت قائم اور دائم رہے گا۔ جس ملک کلمے کی بنیاد پر بنے، اس کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس بنیاد پر بنا تو اس کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں کہ پہلے تو ہماری جتنی پاکستانی قوم ہے، بہت مشہور قوم ہے، نڈر بے باک اور یہ قوم ہے۔ پھر ہمارے افواج پاکستان، ہمارے پولیس، جو بھی ادارے ہیں، وہ انشاءاللہ ایسے مضبوط ہیں کہ ان کی طرف کسی کی جرت نہیں کہ اس کی طرف دیکھ سکے۔ الحمدللہ ابھی ہمیں یہ جو ملک ملا ہے، اب اس کا ہمیں کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ہمیں اس طرح کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے 14 اگست آیا تھا تو ہم نے روڈوں کے اوپر نکل کے گانے بجانے میں لوگوں کو تنگ کیا، ٹریفک کو بند کر دیا، سب کچھ۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف دینے والی بات ہے۔ خوشی کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ اس دن پر ہم اللہ کے سامنے جھکیں اور اس کا شکر ادا کیے کہ اللہ اپنی اتنا خوبصورت ملک، اتنا پیارا ملک ہمیں دیا، اور ایسا ملک کسی بھی جو ہمارا پاکستان ہے نا، یہ کسی اور ملک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو ہمارے ملک کو حاصل۔ الحمدللہ ہر موسم یہاں پر پایا جاتا ہے، یعنی جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو جنت کا نظارہ پیش کریں گے، کہاں پر بھی جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم اس کو کیوں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا نہ کریں، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو سب کو اس میں پیدا کر کے اور اس کے لیے بنا۔ تو یہ جو 6 ستمبر آپ کو ایک یاد دہانی کرا رہی ہے کہ یہ ملک ایسے حاصل نہیں ہوئے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے، لیکن آج ہم نے یہاں پر جو قربانیوں کا وہ ہم نے اگنور کر دیا۔ آج ہم اپنے منمانی پہ چل رہے ہیں، اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر نفاذ محمدی، یعنی جو شریعت ہے، یعنی کلمے کی بنیاد پر اس کو لیا گیا تھا، اب یہاں پر شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم توقع کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، جیسے ہماری وزیر اعظم صاحب نے ریاست مدینہ کا جو بتایا تھا، یعنی پہلا لیڈر ہے جس نے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کرے یہ سچ ہو، جو مدینہ کا ریاست کا انہوں نے ہمیں بتایا، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر انشاءاللہ یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی نافذ ہوگا۔ سر جن شہیدوں نے اپنا خونی جگر دے کے ہمیں یہ ہم گلدستہ ہمارے ملک کا یہ محفوظ رکھا ہے اور ہم تک یہ پہنچایا ہے، ان شہیدوں کے لیے ہم جو بھی الفاظ، میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، لیکن پھر بھی ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ سر ان شہیدوں کے جو ورثاء ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے جو آج کے دن
اپنے پیاروں کو یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے پیاروں نے جو اس پوری ملک کو بچایا ہے اللہ کے فضل سے، ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند کرے۔ ان کے ورثاء کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کی ورثات تو یہ ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں، شہید ہوتے ہیں وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، تو وہ تو ایوارڈ کے قابل ہیں۔ اس لیے تو 6 ستمبر میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ہماری حکومت پاکستان جو شہداء ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایوارڈ کا انتظام کر لے رہی ہے۔ تو وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں خاص کر کے ان کا خصوصی اس دن پر خیال کرنا چاہیے، بلکہ ان کے خاندانوں کا، ان کا جنہوں نے بھی قربانی دی ہے، تو اس کے لیے تو خصوصی میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایوارڈ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ہے غازی، یہ ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، تو ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں۔ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، پورے جو پاکستانی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ اچھا سر، جب ہم دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو پہلے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ ہمیشہ ہماری بارڈر ہو، ہمارے اندرونی خلفشار ہوں، جہاں بھی دیکھیں ملک کی دفاع میں مصروف نظر آتے ہیں ہمارے افواج پاکستان۔ اور 6 ستمبر کا دن ہو اور ہم اپنی افواج کو یاد نہ کریں تو یہ بات بنتی نہیں ہے، زیادتی ہے۔ سر، افواج پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ صرف افواج پاکستانی ہیں، باقی ادارے بھی ہے، پولیس کا ادارہ بھی ہے، سب کی، میری بات سنیں، یہ صرف میرا بھی فرض ہے، فوج کا بھی فرض ہے، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ میرا ملک ہے، اس کو ہم نے اپنے گھر سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اگر میں کہتا ہوں نا یہ گھر، میں اپنے گھر کی حفاظت کسی سے پوچھ کر کروں گا یا کسی کے اوپر احسان ہے؟ یہ ہر ادارے کا، چاہے پولیس ادارہ ہے، چاہے فوج ہے، چاہے کوئی بھی ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اور ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ۔ ابھی دیکھنا ایک کرونا جو آیا تھا، اس میں سب سے فرنٹ لائن پر پولیس، ڈاکٹر، ایسے لوگ لڑے ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، افواج پاکستان نے بھی کیے، لیکن سب سے پہلے پولیس اور یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، میڈیکل سٹاف ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو سب کے لیے ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے ساتھ بچے سے لے کر بڑے تک، غریب سے لے کر امیر تک، اسی کے لیے جان مال قربانی کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ انشاءاللہ یہ کلمے کی بنیاد پر حاصل ہوا، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا، اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو چاہیے کہ ہم اس دن پر اور اس ملک پہ حاصل کرنے پر اللہ کا خصوصی شکر ادا کریں، نوافل ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ پھر یہ ہے 6 ستمبر یوم دفاع کا اظہار تشکر۔ اگر ہم اس دفعہ بھی اپنے شہداء کو دیکھ کر انہوں نے جو قربانیاں کی، اس وقت بھی ہم گانا بجانا بجا کر اور اس کو اس طرح کریں گے تو یہ پھر اظہار تشکر نہیں ہے، شکرانہ نہیں ہے۔ شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر اور غریب کا خیال رکھیں، یہ ہے۔ اچھا سر، جب سے پاکستان معرض وجود میں ہے، انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا، وہ تو پاکستان کے تصور سے ہی خوف زدہ ہے۔ تو آپ اس ہمارے یوم دفاع کے موقع پر انڈیا کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ وہ کتے کو کیا ہدایت دیں گے؟ وہ کتا ایک بونگتا رہے گا، انشاءاللہ اس کو بونکنے دو، جو مرضی کرنے دو، ہماری طرف، اس ملک کی طرف وہ اپنی ایک میلی آنکھ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیں، الحمدللہ یہاں پر ایسی عوام رہ رہی ہے، بشہور عوام رہ رہی ہے، جو جب اس ملک کے لیے قربانی کا وقت آئے گا نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اپنے ملک سے ہی بھاگے گا۔ وہ اس کو ہی نہیں پتا کہ میرا پلہ کس کے ساتھ پڑے گا۔ یہ وہ وقت چلا گیا، اگر اس کو یہ مودی ہے، جو بھی ہے، ان کو بونکنے دو۔ کہتا کتے بونگتے ہیں، کروان تھوڑا روکتا ہے، کروان اپنا راستہ مار۔ ہم اپنے راہ پر کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے، ہم ان کی کتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وہ الحمدللہ وہ ہمارے ایک صرف ایک ادارہ ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس سب سے بڑا ایٹم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ باقی کے ہے۔ انڈیا کے لیے یہی ہے کہ بھائی سدھر جاؤ، نہیں تو چائے ہمارے پاس 24/7 اویلیبل ہے، چائے ہماری آپ کو بڑی پسند آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پلاتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، آپ کی مرضی سے نہیں۔ سر، ہماری جو یوتھ ہے جنہوں نے ہماری ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اسپیشلی دفاع کے حوالے سے، ہماری باقی سارے معاملات میں جو ہماری یوتھ آپ کو سن رہی ہے، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے، کیا نصیحت کریں گے ان کو؟ میں تو یہی نصیحت کروں گا کہ آئیے اپنے ذاتی اختلافات کو بلا
ताक रखते हुए इस मुल्क की खिदमत करें। अब भी ये सारी नई नस्ल की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क की खिदमत करें, कोई फ़िरकावारियत में न पड़े, किसी किस्म में न किसी का, आइए एक इस झंडे के नीचे होकर और इस मुल्क की खिदमत करें, और आएँ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर चलकर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अब मेरा यही आखिरी पैगाम है कि आइए एक बने, फ़िरकावारियत से, सब कुछ से बलातर होकर इस मुल्क की खिदमत करें और अल्लाह के सामने झुके और मोहम्मद रसूल के तरीके में आकर दुनिया और आखिरत की कमी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही मेरा पैगाम है। कामयाबी भी अल्लाह ताला ने अपनी दीन में रखी हुई है और मोहम्मद रसूल के तरीके में रखी हुई है। इस पर चलेंगे तो दोनों जहानों की कामयाबी है। बंगे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से तामे रखो और तफरके में मत पड़ो, ये अल्लाह ताला का फरमान है। और हमने इस्लाम की रस्सी को, कुरान की रस्सी को, शरीयत की रस्सी को मजबूती से थामना है और तफरके में नहीं पड़ना, एक दूसरे का साथ देना है। तो यकीन जानिए, जैसे ये कायद आज़म ने उस वक्त ये मुल्क कितनी मुश्किल से हासिल किया था, हम अगर आज भी अपने शरीयत पे अमल करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये मुल्क, ये ऐसा तोहफ़ा है रब का जो शायद तारीख़ में क्या, तारीख़ आगे भी शायद ये ना हो। तो अपने मुल्क की हिफाजत ज़रूर करें। योम दिफ़ा के ऊपर अपने अफवाज को, अपने पुलिस को, अपने जितने भी हमारे लोग जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। अपनी दुआओं में भी, अपनी हर काविश में उनका ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।